بات کہہ رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا, تعصب سے نہ سنیں میرے بھائی کوئی بھی. مسئلہ یہ ہے میرا, کیونکہ میں بہت زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہوں دوسرے برادران تمام فرقوں کے ساتھ, دیگر ادیان کے ساتھ, ان کے علماء کے ساتھ, بڑے بڑے قابل لوگوں کے ساتھ, میں کوئی آیت پیش کروں گا, میری بات ہوتی ہے بھئی یہ آیت آپ مولا علی کے قرآن سے ثابت کیجیے. میں نے کہا یہ قرآن میں آیت ہے, نہیں یہ مولا علی کی شان میں نہیں. اچھا نہیں ہے, کس کی شان میں؟ پتا نہیں, مطلب نہیں ہے. یہ جناب سیدہ کا آپ حق ثابت کر دیجیے قرآن کریم سے. میں نے آیت پڑھی, میں نے کہا قرآن جناب سیدہ کی شان میں آیت نہیں, علی کے جناب سیدہ کی شان میں نہیں ہے. اچھا میں نہیں ہے, آپ بتائیے کس کی شان میں؟ پتا نہیں. دیکھیں میں آپ کو جب پتا نہیں ہے تو قرآن کریم نے اصول دیا نا, یعنی دیکھیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو. اب اہل ذکر کون ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی. دیکھیں بھائیوں نے یہ لکھا ہے, سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی, بعض میں لکھا ہے ایک اور صحابی کا نام. جب میں دو صحابہ کا نام آیا ان دونوں سے پوچھ لو کیا تم اہل ذکر ہو؟ تو جناب سلمان فارسی نے کسی نے پوچھا سلمان آپ بہت قابل ہیں, گزشتہ کتابوں کا بھی علم ہے, کہا وہ ان سے سیکھی تھی, باقی سب علی سے سیکھا ہے. جو علی سے سیکھے وہ اہل ذکر, اور علی اہل ذکر نہیں ہے. میں پہنچ رہے ہیں حید علی توجہ فرما رہے ہیں سب کو مان لیں گے, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے ان کو ماننا تھوڑا سا مسئلہ ہے. تو میں پیش کرتا ہوں آیات, جو بھی پیش کروں گا دلیل دوں گا تو یہ آیت خود ہی بتائے گی. میں لفظ کہنے لگا ہوں, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا, دل کو اگر نہ لگے, کیونکہ بہت سے باتیں پھر مسائل ہوتے ہیں مجھے, تو پہلے میں نے معافی مانگ لی. اگر دل کو کسی کو گرا گزر گیا ہے معذرت کر رہا ہوں. مولا امیر المؤمنین کے القاب کو اتنی بے دردی سے اسلام میں بانٹا گیا ہے. پہنچ گئے لوگ؟ نہیں. مولا امیر المؤمنین کے القاب کو اتنی بے دردی سے بانٹا گیا ہے کہ جتنی بے دردی سے لوگ شادی کا کارڈ بھی نہیں بانٹتے. یہ لگا تم لے لو, یہ تمہارا, یہ اس کا, یہ القاب بانٹ دی. مولا کائنات کے کچھ القاب ایسے ہیں کہ بانٹنا چاہتے بھی تو نہیں بانٹ سکتے تھے. اگر کسی کو دے بھی دیتے نا بھائی تم شیر خدا بن جاؤ, تو خود ہی کہتے ہیں لڑنا پڑے گا کسی اور ہی کو دو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھائی آج کے حالات میں تو سمجھ لیں یا علی ہوگا یا علی کا کوئی غلام ہوگا. ہر آدمی میں دم نہیں. حید علی توجہ فرما رہے ہیں, دل گردہ چاہیے, میدان میں بیٹھنے کے لیے دل چاہیے, اور دل صرف علی کے غلاموں کے پاس ہے. ایسا نہیں کہ آج بھی ذرا بے فکر تو کوئی پوٹن بھی کہہ دے آ جاؤ تہران سے ماسکو, تو اگلے کہیں گے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, مر جائیں گے. کربلا سے کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں ہے, بھاگا ہمارا شیوا نہیں. میں جملے پیش کر ہاتھ جوڑ کے میں نے پہلے معذرت کر لی تھی, سارے مت کی توجہ. مولا علی کے القاب کو بانٹا گیا. اللہ گرامی القاب بتائیں گے, میں علی کا ہوں, لقب بتائے گا. مولا کے القاب آیا جس کے لیے آپ کوشش کریں, یہ آیت اس کے لیے نہیں اس کے لیے, جتنی کوشش بھی کر لیجیے آیت خود بتائے گی میں سیدہ کی شان میں ہوں. میں دل آیت پیش کروں گا نا تو اللہ کہہ رہا ہے بڑی روشن آیات ہیں. اللہ نے گرامی قرآن گواہی دے رہا ہے کہ قرآن روشن ہے, اور اگر خود پڑھنے والے کہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, کوئی آگے پوچھے بتاؤ یہ قرآن میں کہاں ہے, کب پوچھ کے بتاتا ہوں. میں نے نام نہیں لیا کسی کا بھی. اللہ نے گرامی پوچھنے والوں کو سب کچھ بنا دیا, جن سے پوچھ رہے ہیں واپس آ جائیں, واپس آ جائیں مجھے سے, جہاں جہاں گئے تھے نا آپ کی سوچ واپس آ جائیں, اسی جگہ واپس آ جائیے. دوبارہ پیش کرو, قرآن کیا کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم لا تعلمون ہو, نہیں جانتے, علم نہیں رکھتے, تو کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ أَخْرَجْنَاكُم مِّن بُطُونِ
کچھ نہیں جان، تم لا تعلمون شیئا، تم کوئی شے کوئی چیز جانتے ہی نہیں تھے. تو اب پتہ چلا جو دنیا میں آتا ہی نہ جانتا ہو اسے پوچھنے کی ضرورت ہے. اور اہل ذکر وہ ہے جو آتے ہی بول کے بتائے سلونی سلونی. ہے نا توجہ؟ توجہ فرما رہے ہیں نا ذرا نہیں؟ اب بہت سے مسلمان کیا کہتے ہیں جب آپ کیسے ممکن ہے دنیا میں آتے ہی بچہ بولنے لگے؟ بھائی مسلمانوں کا تو یہ کہنا بنتا ہی نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں سورہ مریم میں اللہ دکھا رہا، اللہ نے ایک 16 دن کے بچے سے کہا کلام کر کے بتا تیری ماں معصومہ ہے. تو سارے یہودی ملا، رہبائے کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی رہبائے اردو میں سنا؟ انگریزی میں کہتے ہیں رہبائے، عربی میں ربی، اردو میں ملا. یہودی ملا. آپ کو پریشان ہوگا نا، میں یہودی ملاؤں کی بات کر رہا ہوں نا، یہ ملا بڑی عجیب و غریب چیز ہوتا. تو یعنی کہ یہودی ملا سارے جمع ہو گئے. انہوں نے کہا یا اخت، قرآن ہے سورہ مریم، یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، ایک نبی کا نام لیا. ماں کہنا اموں کے بغیہ، تیری ماں تو پاک دامنہ تھی، تو بچہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ تیری تو شادی نہیں ہوئی، 17-18 برس کی لڑکی بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو ایک مرتبہ جناب مریم نے اشارہ کیا میرا روزہ ہے. اس زمانے میں روزے میں کلام نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے اشارہ کیا میں نہیں بولوں گی، فاشارت لہ، بچے کی طرف اشارہ کیا. اس سے پوچھ لو. ایک مرتبہ سورہ مریم 19واں سورہ، یہودی ملا بولے کیفا نکلم من کان فی مہد صبیہ. مہد کہتے ہیں کہ ہمارے کو، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں؟ سبھی کہتے ہیں بچے کو. ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو کہ ہمارے میں ہو، کہ ہمارے سے آواز آئے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے کتاب دے کے بھیجا. وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا. خبردار میری ماں پہ آواز نہ بلند کرنا، مجھ پہ میری ماں پہ اللہ نے درود و سلام بھیجا. اب پتہ چلا جن پہ درود و سلام ہو وہ گنہگار نہیں ہوتے. ہے جاری توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں رہا میری ماں پہ مجھ پہ اللہ نے درود و سلام بھیجا. کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہ کئی یہودی ملاؤں کا وہی ہارٹ فیل ہو گئے. میں نظریہوں کی بات نہیں کر رہا، خدا رہا پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں. اب وہ کیا ہوا؟ ہارٹ فیل ہو گئے، مر گئے. بھئی آج اگر کوئی کسی ہسپتال میں نیا بچہ پیدا ہو گیا، ہیلو ڈاکٹر ہاؤ آر یو، ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو ہارٹ فیل ہو جائے گا. مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولیں اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دینے کے لیے جناب مریم کی، تو مسلمان مان لیں. اور اگر علی کے بارے میں بولیں محمد کی گواہی کے لیے، تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بچہ بولنے کے حوالے کے اندر؟ ایسا لیکن ابھی جناب رسول خدا کی یہ بچپنے کی گواہی چھوٹی نہیں ہوتی. اگر میں جملے پہنچا دوں، یہ قرآن کریم بڑا روشن کتاب ہے. اللہ نے قرآن کو بہت روشن بنا ہے. جو کچھ پڑھے گے آپ کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا. اس قرآن کے اندر آیات جو اہل بیت کی شان میں آئی ہیں الگ نظر آئیں گے. آیت تطہیر پڑھیں گے سمجھ آئیں گے. یہ پاک لوگوں کا تذکرہ ہے. آیا مباہلہ پڑھیں گے، پھر پنجتن کے علاوہ کوئی گیا ہے مباہلہ میں؟ پنجتن کے علاوہ تھا کوئی چادر تطہیر میں؟ میں اتنا کھل کے پیش کروں. ایک وقت میں 5 تھے نا، تو اللہ نے بار بار الگ الگ رخ سے دکھایا. کبھی چادر میں دکھایا، کبھی میدان میں دکھایا، کبھی ہاتھوں پہ اٹھا کے، کبھی کاندھوں پہ بٹھا کے، کبھی سیدہ کی تعظیم میں کھڑا کر کے پیغمبر کو بار بار دکھایا. پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو غدیر کے میدان میں دیکھ لیجئے قرآن میں اللہ بتا رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا. اللہ نے ایک کنکری سے حارث
نے نماز فہری کو ایک کنکری سر میں لگی ڈھیر کر دیا، عذاب آیا نا؟ بھئی یہ آیت ہے قرآن کی، سورہ ہے، سورہ سارا شروع ہوتا سألا سائل، کس کے لیے آئی؟ عذاب کس میں آیا تھا؟ کس نے عذاب مانگا تھا؟ پتا نہیں۔ بھئی امام سعدی بتا